الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو بات چلی تھی، حدیث پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایام ذی الحج کے بڑے پسند ہے، اور پسند اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عمل کرنا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو ہم کون سے عمل کریں؟ نماز ہے، روزہ ہے، جتنے نیکی کے کام ہیں وہ سارے کرنے چاہیے۔ تو یہ بڑے مبارک دن ہے، 10 دن، جس کی گزشتہ اپنے آیت بھی پڑھی تھی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں میں وہی راتیں ہیں جو ذی الحج کی ابھی چل رہی ہے ہماری۔ تو یہ بڑے مبارک دن ہے۔ تو ہر چیز میں برکت اللہ تعالیٰ کے نام سے آتی ہے، اعمال سے آتی ہے۔ ہم کسی چیز پر اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس چیز میں اللہ کا نام کی وجہ سے برکت آ جاتی ہے۔ تو اعمال سے اس میں برکت آئے گی۔ اعمال اچھے ہوں گے تو برکتیں آئے گی، اور اعمال غلط ہوں گے تو نحوست آئے گی۔ اگلی قوموں نے غلط اعمال کیے تو غلط اعمال کی وجہ سے اس دین کو منحوس گنا گیا۔ اسی لیے شریعت میں ہمارا کوئی دین منحوس نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا بھئی یہ دین بہت خراب ہے، پڑھ کر رکھو، یہ برابر نہیں ہے۔ تو وہ دین منحوس کب ہوتا ہے اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہاں جو آدمی غلط عمل کرے تو وہ دین اس کے لیے منحوس ہوتا ہے۔ جو عمل اچھا کرے گا وہ دین اس کے لیے منحوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو مبارک دین ہوگا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض ایام ایسے بنائے دوسرے کے مقابلے میں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، دوسرے مقابلے میں رمضان کا مہینہ بڑا اونچا ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن جو رکھے ہیں وہ بڑے مبارک ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ احب الاعمال کے سب سے زیادہ اچھے عمل اس میں یہ 10 دن ہیں۔ تو اس میں فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرو۔ تحمید کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ۔ تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ۔ اللہ کی تکبیر بیان کرو کہ اللہ اکبر۔ اللہ کی تحلیل بیان کرو کہ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے ہمارے ان دنوں میں ایک عمل آتا ہے جو عرفہ کے دن سے آتا ہے، فجر کے وقت سے لے کر 13ویں کے اثر تک، یعنی 23 نمازوں میں 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ عرفہ کا دن ایک، ذی الحج کا 10ویں، اور 11ویں، 12ویں، 13ویں کے چاند کی اثر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تو پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد، ایک مرتبہ مرد کو پڑھنا ہے، ایک مرتبہ عورت کو پڑھنا ہے، واجب ہے۔ لیکن پھر بھی ان دنوں میں ہم ان تکبیر کو خوب کثرت سے پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وہ بھی 13 دن۔ جب سے ذی الحج کا چاند دکھائی دیے تو آج تو 5واں دن ہے، ہمارے یہ دن چلے گئے، اور سمجھو کہ یہ دن جو جاتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے۔ کسی کے پیسے چلے جاوے تو واپس آ سکتے، کسی کا 1,00,000 روپے کا نقصان ہوا تو 2,00,000 ہو سکتے ہیں کہ بھائی مجھے نفع مل گیا۔ کسی کی ملکیت ختم ہو جائے، جائیداد ختم ہو جائے تو اس سے بہتر جائیداد مل سکتی ہے۔ لیکن کسی کا وقت چلا گیا تو سمجھو یہ وقت آنے والا نہیں، بلکہ وہ جنت میں بھی چلا جائے گا تو وہ وقت واپس ملنے والا نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ہر جنتی مرد عورت کو جنت میں جانے کے بعد بھی ایک دل کا افسوس کل کا ہوگا، دل میں ایک غم ہوگا۔ کون سے وقت کا؟ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی تسبیح، اللہ کی کوئی فرما برداری نہ کی ہو، اس کو غم ہوگا کہ میں نے کاش ان وقت میں نے کچھ کما لیا ہوتا۔ تو یہ ہمارے وقت بڑے قیمتی ہے، اس کو ہم بیکار نہ سمجھے۔ اسی ایک ایک سانس کو ہم قیمتی سمجھے۔ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ کسی کی سانس رک جاتی ہے تو کیا لگاتے ہیں؟ آکسیجن۔ اور آکسیجن سے زیادہ کس پر کیا جاتا بھائی؟
ہاں ویلٹینیٹر بلکہ اس کے سانس رک جائے تو کس لیے رکنا ہے؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے. تو کس لیے زندہ رہنا ہے؟ تو کس لیے زندہ رہنا ہے وہ بھی ہمیں حدیث میں بتلایا. اسی قربانی کے دنوں کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بتایا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. ہم جی رہے تو اللہ کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اپنی جائیداد کو بڑھانے کے لیے نہیں، اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے نہیں. تو وہ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بتایا. تو ہمارا جینا پینا، تو وہ سانس بچانے کس لیے ہوتا ہے؟ تو ہم سوچے ہماری کتنی سانس چلی گئی، کتنا وقت چلا گیا. ہم اپنے وقت کو ٹائم پاس کرتے ہیں. ٹائم پاس، کہ ٹائم پاس کیسے ہو؟ تو یہ ٹائم پاس نہیں کرنے کا، اس ٹائم کو قیمتی بنانا ہے. کسی کو اگر ایک 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے اور کہا جاوے یہ 24 گھنٹے میں آپ کو اتنے پیسے مل سکتے ہیں، قیمتی بناؤ. اور اگر 24 گھنٹے کے بعد یہ وقت چلا گیا تو یہ جو آپ کو چانس ملنے والا ہے ختم، تو وہ کیا کرے گا؟ 24 گھنٹے کھانا پینا سب آگے پیچھے کر لے گا. تو دوستو بزرگوں، یہ ہماری زندگی ہے، پتہ نہیں ہماری زندگی کب ختم ہو، زندگی کی شام ہماری کب ختم ہو. اللہ والے دعا فرماتے ہیں پتہ نہیں ہماری زندگی کی شام کہاں ہو. کسی کی راستے میں ہوتی ہے، کوئی پردیس میں ہوتا ہے، کہاں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے پتہ. تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانے والے ہیں. تو اس زندگی میں ہم کیا کما کر لے کر جاوے وہ سوچنا ہے. تو کہہ رہا تھا کہ ان دنوں میں صحابہ کرام یہ تھے کہ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بازاروں میں جاتے تھے، اور یہ بازار میں جاتے تھے زور سے تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے ساتھ بھی پڑھو آپ بھی بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ صحابی جاتے تھے بازار میں، سارے صحابہ دھندے میں ہوتے تھے لیکن وہ بھی تکبیر پڑھتے تھے. تو پورا بازار میں آواز آتی تھی کائے کی؟ تکبیر کی، اللہ کی بڑائی کی. اس میں اللہ کی بڑائی ہے. اللہ کی بڑائی بہت اللہ کو پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث ہے یا کسی کتاب میں ہے کہ اگر کسی جگہ پر آگ لگ جاوے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، آگ بجھ جائے گی. کیونکہ آگ سے بڑا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. تو اللہ کو یہ بڑائی بہت پسند ہے. تو ہم ان دنوں میں، یہ 13 دن ہے، 13 دن میں ہمارے 5 دن، 5واں دن تو گزر رہا ہے. تو ایسا نہ سمجھے کہ ہم بقرعید عرفہ کے دن سے اس تکبیر کو پڑھے، روزانہ پڑھنا ہے. صبح شام اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں وقت ملا اسی تکبیر کو پڑھے. ہمارے جو عمل کرتے تھے وہ عمل کرنا ہے. کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھتا تھا اس کو کرنا ہے. لیکن یہ زائد چیز ہے، اس کو اس 13 دن میں خوب کثرت سے کرنا. اتنی تکبیر کرنی ہے، اتنی تکبیر پڑھنی ہے، اتنی تحمید بیان کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاوے. اللہ تعالیٰ کو اپنی بڑائی بہت پسند ہے، اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے. تو اللہ کی بڑائی کرے. اللہ تعالیٰ کو اپنی وحدانیت پسند ہے. تو بندے جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آئے گا. تو یہ 13 دنوں میں آج تک تو ہم یہ کرتے تھے کہ عرفہ کے دن سے پڑھتے تھے اور 23 نمازوں میں پڑھتے تھے. تو وہ تو پڑھنا ہے، واجب ہے. یہ پڑھنا ہے نفلی طور پر. تو ہم اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھتے رہے ہماری زبان سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے ایسی زبان عطا فرما جو ذکر کرنے والی ہو، اور دل عطا فرما جو شکر کرنے والا ہو. پیارے نبی کی پیاری دعائیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں کہ ہم اس دعا کو مانگے تو ہمارا بھائی زبان سے کہاں ہم بیٹھے رہتے ہیں چپ چاپ. کبھی بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں، اور نہیں بولتے تو چپ چاپ بیٹھتے ہیں. تو اس زبان کو استعمال کرے، اس زبان سے بولے. ہاتھ میں تصویر رکھے، تصویر رکھنے کا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، رکھے. موبائل نہیں رکھتے ہم، موبائل رکھتے شرم نہیں آتی، تصویر پڑھتے شرم آتی ہے. کوئی کہوے اللہ، کوئی اپنے کو پاگل بھی کہوے تو کیا ہے، پاگل کہوے. اسی لیے حدیث پاک میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھے. کوئی آدمی بار بار تکبیر پڑھے گا نا، جیسے وہ لیلا کا کون تھا، مجنون، اس کا عاشق تھا، تو وہ لیلا لیلا ہی کرتا تھا اور اپنی خیالوں میں اسی کا تذکرہ کرتا تھا اور ریت پر اسی کا نام لکھتا تھا، تو وہ پاگل تھا. تو ہم بھی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں پاگل ہو ایسے لگے. وہ اللہ کا ذکر کرنے والے پاگل نہیں ہوتے. کبھی ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب بہت ذکر کرتا ہے اس لیے پاگل نہیں ہوتا کوئی آدمی. کوئی پاگل اللہ کے نام سے پاگل نہیں ہوتا. اس کو پاگل سمجھے لوگ،
سمجھے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اللہ کی یاد اتنی کریں تو کثرت سے یہ پڑھے تو یہ مبارک دن ہے. اور یہ اس دن دوسری بات تھی کہ یہ مبارک راتیں ہے تو اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے اندر عبادت کا ثواب کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے. گزشتہ میرے بھول ہو گئی تھی، میں نے کہا تھا شب قدر سے زیادہ فضیلت ہے، تو شب قدر سے زیادہ فضیلت نہیں ہے. اگر ایسے گنے تو شب قدر تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن یہ 10 دن 10 رات ہوتی ہے، 10 راتیں، 9 دن 10 راتیں، تو اس میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. کہ شب قدر میں عبادت کرے تو شب قدر میں ثواب کتنا ملتا ہے کہ ایک آدمی 1000 سال تک عبادت کرے نا، اتنا سال تو 1000 کتنے ہوتے ہیں 83 برس کتنے 83 سال عبادت کرے اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو ہم اس راتوں میں عبادت کرے، کوئی صدقہ کرے، کچھ نہ کچھ کام کرے، نیکی کے کام کرے ان راتوں میں. اور پھر ان دنوں میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو روزے کا ثواب کتنا ملے گا؟ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر. تو یہ 9 روزے ہے رکھے ہم، تو 9 روزے رکھنا ہے، 10 راتیں ہے. عرفہ کا دین کا روزہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ اگلے 1 سال کے گناہ پچھلے جو گناہ صغیرہ ہوتے وہ معاف فرما دیتے. تو اس کو قیمتی بنائے، ہم آخرت کا توشہ کرے. دنیا کا توشہ تو جمع کرتے ہیں، آخرت کا جمع کرے. یہاں جتنا جمع کریں گے سب ختم ہو جائے گا، آخرت کا ہمارے پاس رہے گا. ہم جس کے لیے جمع کر رہے ہیں وہ مرنے کے بعد ہمیں کچھ یاد نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ